الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعد کل معلوم لک۔ ناظرین اکرام، میرا نام محمود نذیر ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں محمود نذیر یوٹیوب آفیشیل چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر جن حضرات نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر میرا کنٹینٹ پسند آئے تو اس پہ کامنٹس بھی کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے، اور آپ کی سجیشن سے میرا حوصلہ ہمت بڑھتی ہے۔ واٹ از اوور تھنکنگ؟ آج کا سبجیکٹ کافی ڈیفرنٹ لیکن بہت اہم، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سبجیکٹ کا المیہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارے معاشروں میں کم بات ہوتی ہے، بلکہ جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں وہاں پہ بھی کم بات ہوتی ہے۔ ہماری اس دنیا کے 60، 70، 80% سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہیں۔ اوور تھنکنگ کیا ہے؟ جب ہم یہ طے کرنا چاہیں کہ اوور تھنکنگ کیا ہے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے کہ تھنکنگ کیا ہے۔ اور جب ہم تھنکنگ کو کلیئر کرنا چاہیں تو ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں اور اس میں فرق کریں کہ تھاٹ کیا ہے اور تھنکنگ کیا ہے۔ جب ہم تھاٹ کی بات کریں تو تھاٹ کندھے پہ آتا ہے، ناک پہ آتا ہے، معدے میں پیدا ہوتا ہے یا گھٹنے پہ آتا ہے، تو ہمیں سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں، یہ تو دماغ میں آتا ہے، برین میں آتا ہے۔ تو پھر ڈیفینیشن اس بات کی کرنی پڑے گی کہ تھاٹ کیا ہے۔ جیسے ہمارے دل میں یہ خیال، ہمارے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، تو یہ ایک تھاٹ ہے، یہ ایک خیال ہے۔ اب تھنکنگ کیا ہے؟ تھنکنگ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو یا کسی کو یہ کہیں کہ ہم مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دو، یا پھر ہم خود ہی اٹھ کے کچن چلے جائیں اور سوچیں کہ کھانا کچن میں پڑا ہے تو فریج میں ہوگا یا چولہے پہ پڑا ہے، اور کھانے میں ہے کہ آج، اور میں چاول کھاؤں گا یا میں روٹی کھاؤں گا، اور دونوں سامنے پڑی ہیں تو چوز کرنے لگیں کہ ان میں سے ہم نے کیا کھانا ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے نا، یہ تھنکنگ ہے۔ ہمیں ایک دن میں 24 گھنٹوں میں 60,000 سے لے کر 80,000 تک خیالات، نئے نئے تھاٹس جو ہیں وہ ہمارے دماغ میں لینڈ کرتے ہیں، جن میں سے اکثریت ایسے تھاٹس کی ہوتی ہے جو کہ یا تو نیگیٹو ہوتے ہیں یا ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں پہ جو زیادہ مسائل ہیں انسانوں کے ساتھ، نفسیاتی مسائل کہہ لیں، روحانی مسائل کہہ لیں، وہ ہیں انگزائٹی، وہ ہے ڈپریشن، وہ ہے فیئر۔ یہ جو تینوں چاروں قسمیں ہیں ہمارے ایشوز، ہماری جو بیماریاں ہیں ہماری سوچ کی، یہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اوور تھنکنگ تب پیدا ہوتی ہے، اس عادت میں آدمی، اس بری عادت میں انسان کا دماغ مبتلا تب ہوتا ہے جب وہ یا تو پاسٹ کے بارے میں سوچتا ہے یا پھر فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے۔ پاسٹ کے بارے میں جب سوچتا ہے تو اس کے کوئی ریگریٹس ہوتے ہیں، اس کو کوئی دکھ ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا ہوا ہوتا ہے، اسے کوئی دھوکہ ملا ہوا ہوتا ہے، اس نے اس کے لیے کچھ فیلنگز چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ فیلنگز میمورائز ہو گئی ہوتی ہیں انسان کے سب کانشیس میں، اور وہ فیلنگز جو ہیں اس کو دکھی رکھتی ہیں۔ پھر وہ ان فیلنگز کو، ان میموریز کو، ان پرانے ہونے والے حادثوں کو، ان نقصانات کو بھلانا نہیں چاہتا ہے، وہ اس کو حافظے کے دائرے میں پھنسا کے رکھتا ہے، بہت ساری ہتھکڑیاں پہنا کے رکھتا ہے۔ تو جب آدمی پاسٹ کے بارے میں سوچتا ہے تو تب وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، تب اس کو فیئر لاحق ہوتا ہے، تب اس کو انگزائٹی ہوتی ہے، یا پھر وہ فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے۔ فیوچر کے بارے میں جس کی شادی نہیں ہو، لڑکی سوچتی ہے میری شادی ہوگی تو میں پتہ نہیں کون سے ملک میں جاؤں گی، جہاں شادی ہوگی وہ شہر ہوگا کہ گاؤں ہوگا، شادیاں کامیاب ہوتی ہیں کبھی نہیں بھی ہوتی، تو کیا میرا شوہر مجھے رسپیکٹ دے گا کہ نہیں دے گا، میرا سسرال کیسا ہوگا۔ یہ سب فیوچر کی باتیں ہیں جو ابھی ہوئی نہیں ہیں۔
لیکن ہم ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس میں سے منفی باتیں اور مثبت باتوں کے تجزیے کر رہے ہیں. اب یہ منفی اور مثبت باتوں کے جو تجزیے ہم کر رہے ہیں اور جو فیوچر سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہونی بھی ہیں کہ نہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. یہ وہ تھنکنگ ہے جسے ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں. ہم چیزوں کو خود سے امیجن کر لیتے ہیں فیوچر میں ایسے ہوگا. جیسے شیخ چلی کے بارے میں مشہور ہے، تو خود سے پہلے امیجن کر لیتے ہیں ہم ایسے کریں گے، ایسے کر کے پھر ایسے کریں گے، یہ ہو جائے گا تو پھر فلاں بزنس کر لیں گے، فلاں بزنس ہوگا تو فلاں جگہ پہ گھر لے لیں گے. اب یہ جو اور پھر اس گھر میں بجلی لگے گی، بجلی لگی تو شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، شارٹ سرکٹ ہوگا تو گھر جل جائے گا، گھر جلے گا تو بڑا نقصان ہوگا. اب غمزدہ ہو جائیں آپ. ہم چھوٹے سے تھے تو ایک بزرگ تھے، وہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا، اس کو وہ گاؤں میں سب اس کو خواجہ غمگین کہا کرتے تھے. تو اس کو اگر کسی نے بتا دی، کسی کا کوئی غم سنا دیا تو وہ غمزدہ ہو جاتا تھا فوراً. کسی نے کہا کہ کسی نے کان میں آ کے چھیڑنے کے لیے کہا کہ خواجہ صاحب وہ جو فلاں گدھا نہیں تھا ان کا جی، وہ کنویں میں گر گیا. اچھا، ہائے یہ گدھا کنویں میں گر گیا، ہائے گدھا زخمی ہو گیا، ہائے اس کے ناک میں پانی جا رہا ہوگا، ہائے اس کو کیسے نکالیں گے. بہو آئی کھانا لے کے دوپہر کو کہ ابا جی کھانا کھا لیجئے. وہ کہا کیسے کھانا کھا لوں بیٹی، بہو کھانا کیسے کھا لوں، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، تم کھانا لے کے آ گئی ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ فلاں گدھا نہیں تھا، وہ کنویں میں گر گیا ہے. تو وہ اس لیے غمزدہ ہوں میں. اور رو رہا ہے اور بینڈ ڈال رہا ہے. تو بیٹی نے آ کے کان میں کہا مبارک ہو، وہ گدھا جو تھا وہ ہم نے باہر نکلوا دیا. کہا کیسے؟ کہا کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا. اچھا نکال دیا، لاؤ کھانا لاؤ میں کھاتا ہوں. یعنی کہ وہ چیزیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی ہم ان کے اوپر غمزدہ ہو جاتے ہیں. یا وہ چیزیں جو ماضی میں ایگزسٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، ماضی میں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اور اس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ہم غمزدہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اوور تھنکنگ ہے، یا تو یہ پاسٹ سے کنسرن ہوتی ہے یا پھر یہ فیوچر سے کنسرن ہوتی ہے. یا ایک اور انداز میں یوں سمجھ جائیے کہ اوور تھنکنگ جو ہے وہ ہم تب کرتے ہیں جب ہم پریزنٹ میں نہیں ہوتے. جس مومنٹ میں ہم جی رہے ہوتے ہیں ہم اس میں نہیں ہوتے. ہم فزیکلی تو اس میں ہوتے ہیں لیکن ہمارا برین یا تو پاسٹ میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے یا پھر فیوچر میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے. اور پاسٹ میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو جو ہمارے ریگریٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے نقصان ہوتے ہیں، جو ہمیں دھوکے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یاد کر کر کے غمزدہ ہو رہا ہوتا ہے، آنسو بہا رہا ہوتا ہے. کوئی گانا، کوئی غزل پرانی سنتا ہے لتا منگیشکر کی، تو آشا بھوسلے کی کوئی پرانی غزل سنتا ہے تو غمزدہ ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے غموں سے ریلیٹ کرنے لگ جاتا ہے اور پھر اس کو یاد کرتا رہتا ہے. اور اسی کو ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں. یا پھر فیوچر کے حوالے سے اپنے خود سے اس کے ذہن میں جو ہے فیوچر کے نقصانات آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ فیوچر جو ابھی آیا ہی نہیں ہوتا. تو اگر کسی طریقے سے انسان پریزنٹ میں رہنا سیکھ جائے، موجودہ لمحے میں جینا سیکھ جائے اور اپنے ارد گرد کو فوکسلی دیکھ بھی رہا ہو، اس کو آبزرو کر رہا ہو، تو اس کی اوور تھنکنگ کم ہو جائے گی. تھنکنگ بری بات نہیں ہے، دماغ کا سوچنا برا نہیں ہے. دماغ کا پاسٹ میں جا کے سوچنا یا پھر فیوچر میں جا کے سوچنا یہ غلط ہے. تو کیا اس کو روکنے کے لیے کوئی کیپسول ہے، کوئی گولی ہے، کوئی آپریشن ہے، کوئی ڈرپ لگے گی تو وہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کیا کوئی دم کرے گا تو ٹھیک ہوگا؟ ایسا بھی نہیں ہے. اس کی ایک ایجوکیشن ہے. وہ جب ایجوکیشن ہم لیں گے تو اس کا علاج ہم نے خود سے ہی کرنا ہے بغیر دواؤں کے. تو وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج یہ ہے کہ ہم تھاٹ کو سمجھ جائیں اور وائزلی تھاٹ کو چوز کریں. تھاٹس تو لینڈ ہوتے رہیں گے، تو وہ تھاٹ ہم یہ خیال کر لیں، ہم اس کو سمجھنے لگ جائیں کہ جو ہمارے پاس تھاٹ آیا ہے اس کا تعلق پاسٹ سے ہے. تو پاسٹ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے، تو پاسٹ کو مکمل طور پہ ہمیں ویڈ آؤٹ کرنا چاہیے، اس کو بھلا دینا چاہیے. اور دیکھیں پاسٹ سے تعلق تو نہیں ہے اس کا، لیکن فیوچر سے ہے. تو فیوچر سے ہے تو فیوچر تو ابھی آیا ہی نہیں ہے. جو چیز آئی ہی نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کو بڑے پیار سے پالا ہے، اب وہ پڑھ گئی ہے، اب میں اس کی شادی کروں گی. تو جب شادی کروں گی تو اس کی شادی
پتہ نہیں کیسے لوگوں سے ہوگی، کیسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، کیا وہ اس کی فیلنگز کا خیال رکھیں گے کہ نہیں، کیا اس کو ریگارڈز دیں گے کہ نہیں. آج کل تو بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں زندگی میں، آج کل تو زیادہ شادیاں کامیاب ہی نہیں ہو رہی. کہیں میری بیٹی تو ان میں سے شامل نہیں ہوگی جو ایک دفعہ طلاق لے کر واپس آئے گی. اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ابھی تو بیٹی کی آپ نے منگنی نہیں کیا اور آپ اس کے طلاق کی بات سوچنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ جو آپ جس تھاٹ کو آپ ایکسرسائز کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، یہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. آپ کے دماغ میں یہ تمام تھاٹس آتے ہیں، ہر کسی کے دماغ میں آتے ہیں، اچھے برے ہر قسم کے. آپ نے جن تھاٹس کے اوپر سوچنا ہوتا ہے، تھنکنگ کرنی ہوتی ہے، وہ اس کو چوز کرنا آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. آپ جیسے یہ فرق پیدا کر لیں کہ یہ خیال جو ہے یہ پاس سے تعلق رکھتا ہے، اس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تو اسے کہیں یہ مجھے نہیں چاہیے خیال، اس کے بارے میں مجھے نہیں سوچنا ہے. دوسرا، پھر ہم نے دیکھا یہ تھاٹ آئے اس کا فیوچر سے تعلق ہے، جو فیوچر سے تعلق ہے اس کو بھی ہمیں نہیں سوچنا ہے. ہم اس کو اگر ریجیکٹ کر دیں اور ہمیں کہیں کہ ہمیں یہ تھاٹ نہیں چاہیے، تو ہمارے دماغ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس تھاٹس کو آنے سے روک دیتا ہے. اب جب پاس کا تھاٹ بھی نہیں آ رہا اور فیوچر کا تھاٹ بھی نہیں آ رہا تو آپ پریزنٹ میں آ گئے ہیں. اب جو پریزنٹ میں ہے، جو آپ اب یہاں پہ آپ جب اویلیبل ہو جائیں گے نا اپنے پریزنٹ مومنٹ میں، تو وہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں آپ کے ایشوز تو ہیں ہی نہیں ہیں، تو بہت تھوڑے ہیں، اور اگر تھوڑے ہیں تو آپ ان کو حل کر سکتے ہیں نا. اگر کوئی ایشو ہے تو کیا کریں گے؟ اب آپ تھنکنگ پروسیس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب کوئی چیلنج سامنے آ جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. جب وہ چیلنج سامنے آ جائے پریزنٹ مومنٹ میں اور اس میں آپ اویلیبل بھی ہوں، تو آپ اس کے اوپر غور کریں. جب غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. جب راستہ نکل آئے گا تو اس کا سلوشن نکل آئے گا. لیکن اگر آپ پہلے سے ہی غم زدہ ہیں اور بہت سارے فیئرز نے اور انگزائٹی نے اور ڈپریشن نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، اور آپ کے دماغ کو عادت پڑ گئی ہے ماضی کے بارے میں سوچنے کی یا فیوچر کے بارے میں مسلسل تصورات پیدا کرنے کی اور سوچنے کی، تو آپ پریزنٹ میں پیش آنے والے مسائل کا حل نہیں کر سکیں گے. اب ہمیں تھنکنگ بری نہیں ہے، اوور تھنکنگ بری ہے. اوور تھنکنگ کس طرح بری ہے کہ ان چیزوں کے ہم جب پریزنٹ مومنٹ میں پیش آنے والے چیلنجز کے علاوہ پاسٹ یا فیوچر کے کسی معاملے کے بارے میں سوچتے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا، تو اس وقت اس کو ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں، اور اس کی انسانوں کو ضرورت نہیں ہے. ہمارا برین جو ہے اس کو سوچنے کی عادت ہے، سوچنے کا نشہ لگ گیا ہے، سوچنے کی لت پڑ گئی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ مسلسل ہمارے سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اپنے آپ سے بات چیت کرتا رہتا ہے، انسان خاموش نہیں ہوتا، وہ زیرو تھاٹ والے سٹیٹ میں نہیں جاتا کبھی بھی. تو وہ جو بات چیت ہے، یہ جو ہم باتیں سوچتے رہتے ہیں، کرتے رہتا ہے ہمارا دماغ مسلسل ہمارے ساتھ، اس کی ہمارے دماغ کو ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے دماغ کو جب مسلسل بزی رکھتے ہیں تو وہ تھکتا ہے. جب وہ تھکتا ہے تو وہ پھر سوچنے کی صلاحیت بھی اس کی فرق ہونا شروع ہو جاتی ہے، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہم کچرا سوچتے رہتے ہیں، اچھا برا سوچتے رہتے ہیں، پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور اسی سے انٹر لنک رہتی ہیں ہماری چیزیں، تو یہ وہ عادت ہے دماغ کی جو خراب عادت ہے. اب ہوا کیا ہے، ہماری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 55 سال ہو گئی، ابھی تک ہمارا دماغ ہمیں ڈرائیو کر رہا تھا. ہم نے اپنے دماغ کو ڈرائیو کرنا نہیں سیکھا کہ اس کو کیسے ڈرائیو کرنا ہے. اب یہ جو ہمارا دماغ ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے، تو اس کو جس چیز میں مزے آ رہے ہیں وہ کروا رہا ہے ہم سے. وہ جب چاہتا ہے ہمیں رلا دیتا ہے، جب چاہتا ہے ہمیں غمزدہ کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے ہمیں پریشان کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے ہمیں بیمار کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے ہمیں دکھی کر دیتا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمارا یہ یوں ہی خیال کیجئے کہ آپ نے ایک امام دین کے نام کا کوئی گھر میں ملازم رکھا تھا. اس کا کام تھا چائے بنا کے لانا، اس کا کام تھا دروازے پہ دستک دے تو آ کے دروازہ کھولنا، اس کا کام تھا جھاڑو لگانا، اس کا کام تھا کپڑے سوکھے گلے کپڑوں کو تاروں پہ پھیلانا، اس کا کام تھا کپڑے استری کرنا. لیکن اس نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو صوفے پہ بٹھا دیا، کہا تو ادھر بیٹھ جائے مامدین، تو میرا جانو ادھر بیٹھ. اور خود کیا کیا، کہا حضور کوئی حکم ہے تو بتائیں. تو مامدین نے کہا چل جا کے چائے لے کے آ، چائے بنا کے لا. ہم گئے فٹافٹ جا کے اس لیے چائے بنا کے لائے. اب میرے بوٹ پالش کر، ہم نے اس کے بوٹ پالش کر دیے. کہا دروازے پہ دستک ہوئی ہے، جاؤ سن کے آؤ کون ہے. ہم فوراً دروازے پہ گئے. یہاں کے کہا مامدین وہ نا اصغر ملنے آیا ہے آپ سے. اچھا اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں. ارے بھائی وہ امام دین آپ نے 11,000 روپے کی سیلری کے اوپر ملازم رکھا تھا، آپ اس کے مالک تھے، آپ اس کے صاحب تھے، آپ اس کے نوکر نہیں تھے. آپ نے اس کو مالک بنا دیا ہے. یہی کام ہم نے
دماغ کے ساتھ کر دیا ہے. ہم نے اپنے برین کو اپنا صاحب بنا لیا, اس کو سلوٹ کرتے رہتے ہیں ہر وقت. واہ, یہ عجیب کام ہے کہ اب ہمارا ملازم جو تھا وہ ہمارا مالک بن گیا ہے. ہم اس کو سیلری بھی دے رہے ہیں لیکن وہ ہمارا مالک ہے. تو یہی حالات ہم نے دماغ برین کے ساتھ کر دیے ہیں. ہم نے اپنے برین کو کھلا چھوڑ دیا ہے, جو مرضی سوچ, جو مرضی کر, کھلا کھا اور ننگا ہی نہ, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اس کو. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں قدرت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنے دماغ کے مختلف افعال کو سمجھیں اور اس سے ضروری کام لیں. اگر کوئی پہلوان ہر وقت ہی دنگل میں کھڑا رہے گا اور کشتی لڑتا رہے گا تو یہ بتائیے اور اگر اس کے سامنے مد مقابل کوئی اور پہلوان ہو یا نہ ہو پھر بھی وہ کشتی لڑتا رہے گا تو وہ دنیا کے باقی کام کب کرے گا, زندگی کے باقی کام کب کرے گا, اور کیا وہ صحیح کر رہا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ تھکتا چلا جائے گا, اس کے پہلوان ہونے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح جب تک ہم اپنے دماغ کو زیرو سٹیٹ میں لے جانے کی کوشش نہیں کریں گے اور جب چاہیں گے تب وہ تھنکنگ پروسیس میں جائے, جب ہم چاہیں کہ وہ تھنکنگ کو روک دے تب وہ تھنکنگ کو روک دے. تھنکنگ سوچنا وچار کرنا برا نہیں ہے, لیکن ہر وقت سوچنا اور ہر وقت وچار کرنا برا ہے, اور غیر ضروری چیزوں کے اوپر سوچ اور وچار کرنا خراب ہے. یہی ہمیں بیمار کرتا ہے, یہی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے, یہی ہمیں ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے, یہی ہمیں انگزائٹی میں لے کے جاتا ہے, یہی ہماری ہیبٹس کو خراب کرتا ہے. یہ ایک ایڈکشن ہے. جب ہم اس ایڈکشن میں سے نکل جاتے ہیں, جب ہم اس پرابلم میں سے نکل جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ہماری لگامیں آ جاتی ہیں, ہمارے برین کی کمانڈ ہمارے پاس آ جاتی ہے, تو پھر ہم جب چاہتے ہیں, جس طرح ہم جب چاہتے ہیں گاڑی میں کلچ چھوڑتے ہیں اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی تیز چلتی ہے, جب چاہتے ہیں بریک لگانے تو بریک لگ جاتی ہے. اسی طرح کی کمانڈ ہمیں ہمارے برین کے اوپر ہونی چاہیے. جب یہ برین کے اوپر یہ کمانڈ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر سے ڈس انٹیگریشن ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہمارے اندر یکسوئی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہمارے اندر بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ پازیٹیو ہوتا ہے. اب میں اگر اس ساری کی ساری گفتگو کو ایک جگہ پہ کنکلوڈ کروں تو وہ یہ ہے کہ خوش رہنے کا, خوشی حاصل کرنے, خوشی ایک مینٹل سٹیٹ ہے اور غم بھی ایک مینٹل سٹیٹ ہے. غم بیسیکلی عام طور پہ پاسٹ سے تعلق رکھتا ہے. اگر ہم پاسٹ کو اپنی لائف میں سے مائنس کر دیں اپنے دماغ میں سے تو ہمارے ریگریٹس اور غم کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہم فیوچر کے بارے میں غیر ضروری پلاننگ اور غیر ضروری فکرات اور تفکرات کو چھوڑ دیں تو اس صورت میں بھی ہم پریزنٹ مومنٹ میں اویلیبل ہو جاتے ہیں. اور جب ہم پریزنٹ مومنٹ میں اویلیبل ہو جاتے ہیں تو یہ وہ موقع, وہ مومنٹ ہوتا ہے, وہ ٹائم سپین ہوتا ہے کہ جس میں ہم خوش رہ سکتے ہیں. وہ تمام چیزوں, جبکہ ہم اویلیبل ہوں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے. جب ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے تو تبھی ہم غمزدہ ہوتے ہیں, تبھی ہماری سوچیں خراب ہوتی ہیں, تبھی ہمیں مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ گھیر لیتی ہیں. تو پریزنٹ مومنٹ میں زندہ رہنا سیکھنا, پریزنٹ مومنٹ میں اویلیبل ہونا, یہ اصل کام ہے. اور یہ کام ہم اپنے دماغ کو کنٹرول کر کے کر سکتے ہیں, اور دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ والا علم جو ابھی میں نے جس پہ بات کی یہ ہمارے پاس ہو. اور دوسری یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو شارپن کرنے کے لیے اور اس کے اوپر اپنی برین کے اوپر اپنی گرپ بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم میڈیٹیشن کریں, اور ہمیں میڈیٹیشن کرنا آتا ہو اور اس کی ہمیں سمجھ ہو, اس کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو, اور ہم پراپر طریقے سے میڈیٹیشن کریں تو ہم مکمل طور پہ اپنے برین کے اوپر گرپ کر سکتے ہیں. آخر میں گزارش یہ ہے کہ اگر میرا کنٹینٹ پسند آئے تو اسے پلیز شیئر کیجئے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور کامنٹس باکس میں اگر آپ کامنٹس کریں تو میری اس میں بڑی حوصلہ افزائی ہوگی. اور اس کے ساتھ آخر میں گزارش ہے کہ قادیانیوں سے بچیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اور آپ خاتم النبیین ہیں. قادیانی جو ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے باغی ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کو جانچیے کہ کہیں آپ کے ہمسائے, آپ کے دوست, آپ کے ملنے جلنے والے, آپ کے کولیگز میں سے کوئی قادیانی تو نہیں ہے, اور ان کے ساتھ یہ سمجھ کے جانتے بوجھتے ہوئے کلیئر جب ہمیں ہو جائے کہ یہ سب قادیانی نہیں, ان کے ساتھ ہم انٹریکشن کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.